اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ محترم سامعین، اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی رحمت سے وہ بابرکت مہینہ جو ہمارے لیے ایک بڑی سے بڑی نعمت اور بڑی سے بڑی سعادت سے کم نہیں ہے، وہ ہمیں دوبارہ سے نصیب ہونے جا رہا ہے۔ اس پر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر گزار ہونا چاہیے، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ایک نماز، انسان جب گناہ کرتا ہے، صغیرہ گناہ جب اسے ہوتے ہیں تو ایک نماز سے لے کے دوسری نماز اور ایک جمعہ سے لے کے دوسرا جمعہ، اور پھر اس میں ہے کہ ایک رمضان سے لے کے دوسرے رمضان تک کے گناہ، یعنی ایک رمضان پورے سال کے جو گناہ ہیں جب اگلا رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ بڑی فضیلت کا مہینہ ہے، اور اس میں یہ آیات مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور کچھ احادیث اور کچھ مسائل انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم، کہ آدم کے بیٹے کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی وہ جو نیک کام کرتا ہے، یضاعف الحسنۃ عشر امثالھا، اسے اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں تک بڑھا دیتے ہیں۔ ایک نیکی کو 10 نیکیوں تک بڑھاتے ہیں۔ یضاعف الحسنۃ عشر امثالھا، ہر عمل کو 10 نیکیوں سے لے کر الی 700 ضعف 700 نیکیاں تک بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی ایک شخص جب ایک نیکی کرتا ہے اپنے عام معمول میں تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نیکیاں، ایک نیکی کو 10 سے آغاز کرتے ہیں اور اس کو 700 گنا تک دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل، یہ جو معاملہ ہے یہ عام ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں الا الصوم، مگر روزے کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ یہ عام نیکیوں کا معاملہ یہی ہے، روزے کا معاملہ اس سے بھی آگے کا ہے، اور وہ یہ ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ روزہ میرے لیے تھا اور اس کی جزا میں دوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اور شارحین نے لکھا ہے کہ عام نیکی جو ہے وہ 700 گنا تک بڑھتی ہے، جبکہ روزے کا اجر لامحدود ہے، وہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں اس کو بڑھا سکتے ہیں، لامحدود اجر ہے جس کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، اس لیے کہ اس بندے نے اپنی شہوت، اپنی خواہشات اور اپنا کھانا پینا میرے لیے ترک کیا ہے۔ یعنی میں نے حلال کیا تھا تو کھاتا رہا، جب میں نے کہا کہ حلال ہونے کے باوجود اس کو دن میں نہیں کھانا اور فلاں چیزیں چھوڑ دینی ہیں، اور یہ شخص چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس شخص نے میرے لیے چھوڑا ہے تو اس کا اجر بھی لامحدود ہوگا، اور وہ میں ہی اس کو جزا دوں گا۔ وہ پڑھی لکھی، وہ جو فرشتوں کو بتائی ہوئی وہ جزا نہیں ہے، بلکہ اس کی جزا میں دوں گا، اور وہ لامحدود ہوگی۔ قرآن مجید کی آیات مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم میں اللہ کا ڈر اور تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے روٹین میں بھی ہم اپنے معاملات میں چلتے رہتے ہیں، تو آپ کے اداروں میں، یونیورسٹیز میں اور آپ کے جو پروفیشنل ادارے ہیں وہاں لوگ سیشن رکھتے ہیں۔ سیشن اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ جو معمول میں کی وجہ سے ایک سستی آ جاتی ہے، سیشن کے ساتھ دوبارہ سے اپنے لوگوں کو، اپنے سٹاف کو وہ دوبارہ سے تیار کرتے ہیں کہ وہ
اپنی پوری صلاحیتیں اس کام پہ لگا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ مہینہ مومنوں کی تیاری کے لیے اور مومنوں کو نیکیوں پر دوبارہ سے ابھارنے کے لیے، اور وہ جو اصل راستہ تھا تقویٰ کا راستہ، اللہ کے ڈر کا راستہ، وہ راستہ جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ کی رضامندی کا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو دنیا میں آپ کو اس کی جو بھی قیمت چکانا پڑتی ہے آپ چکا دیتے ہیں، اور اگر اللہ کی رضامندی کا ہے تو آپ کر گزرتے ہیں اس کی، بھلے آپ کو جو بھی قیمت چکانا پڑے۔ آپ نفع اور نقصان نہیں دیکھتے، آپ رشتہ داریاں، دوستیاں، احباب ان کو نہیں دیکھتے، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی رضامندی ہے کہ نہیں ہے۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تقویٰ پیدا ہو۔ وہ چیزیں جو آپ کے لیے عام دنوں میں حلال تھیں، ان دنوں میں اگر روک دیا جائے تو آپ کہیں کہ ہم رک گئے ہیں۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی راشن کی کمی نہیں ہے، یہ کوئی رزق کی کمی نہیں ہے، یہ ایک پریکٹس ہے، اور پریکٹس اس بات کی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ کیسے جوڑا جائے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور اللہ کے فیصلوں اور اللہ کے احکامات کا احترام کیسے پیدا کیا جائے۔ بنیادی مقصد یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مقصد بتایا اور ساتھ ہی فرمایا کہ ایام معدودات، یہ دن کوئی بہت زیادہ نہیں ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دن آتے ہیں اور پھر دنوں کا پتہ نہیں چلتا اور یہ دن چلے جاتے ہیں۔ یہ واقعی گنتی کے دن ہیں، یہ لامحدود دن نہیں ہیں، یہ گنتی کے دن ہیں۔ حتیٰ کہ جو سال ہے آپ یاد کریں تو آپ کو وہ سال کی ساری مصروفیات اور سارے معمولات آپ کو یاد آ جائیں گے جو پچھلے رمضان کے تھے، یعنی یوں لگتا ہے کہ ابھی بہت دیر نہیں ہوئی پچھلے رمضان کو گزرے ہوئے۔ تو بہر صورت یہ چند دن ہیں اور ان چند دنوں سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے یا وہ سفر میں ہو تو اسلام یہ کہتا ہے کہ پھر روزے نہ رکھیں بلکہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا دے لیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ رخصت ہے۔ یہ اسلام نے جو خوبصورت اور آسان ترین ضابطہ حیات ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے۔ اسلام کبھی مشکل میں نہیں ڈالتا۔ میرے بھائیوں، میں بطور خاص ان حالات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ جو حالات ہم پر گزر رہے ہیں ان حالات میں، اس کو آپ جو بھی نام دیں آپ حق بجانب ہوں گے، آپ اس کو میرے ایمان کی کمزوری بھی کہہ سکتے ہوں گے، اور یہ ممکن ہے کہ یہ بات درست ہو کہ میں شاید نیکی اور تقویٰ میں اس قدر میرا وہ مرتبہ نہ ہو یا وہ مجھ میں نہ ہو، لیکن جو دین میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے رب نے جو آپ کو دین دیا ہے وہ انتہائی آسان ہے۔ وہ آپ کو مشکل آپ کے لیے پیدا نہیں کرتا، بلکہ اگر مشکل پیدا ہوتی ہو تو اپنے احکامات اور ضابطوں کو وہ نرم کر لیتا ہے، اپنے ضابطوں کو پیچھے لے جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ پہ جو بھی حالات ہوں آپ نے تو یہ کرنا ہے، نہیں کہتا اسلام۔ قدم قدم پہ پہلے احکامات وہ دیے جو انسانی فطرت کے مطابق ہیں، جو وہ کر سکتا ہے، وہ اوور برڈن نہیں ہوتا، اس پہ وہ مصیبت نہیں بنتے۔ اور اگر اس کی اپنی استطاعت میں کمی واقع ہو جائے، اپنی طاقت میں کمی واقع ہو جائے، اس کی کمی کے واقع ہونے کی کوئی بھی صورت بن جائے تو اسلام کہتا ہے کہ ہم بھی نرمی کر دیں گے، ہم آپ پہ زبردستی اور ایسا بوجھ نہیں ڈالیں گے جو آپ کی طبیعت پر بھاری ہو۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص سفر میں ہے، وہ مریض ہے، نہ روزے رکھے، وہ بعد میں جب صحت یاب ہو جائے، جب اپنے گھر میں واپس آ جائے سفر سے تو پھر رکھ لے، یہ قضا ہے۔ اور ان حالات میں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان حالات میں ایک مسلمان کو، ایک مومن کو، جب انسانوں کی اپنی صحت اور ان کی اپنی جان وہ خطرے میں ہو، اور اپنی صحت اور جان کی وجہ سے آپ کے مسلمان بھائی کی جان اور صحت خطرے میں ہو، تو کسی بات پہ اصرار کرنا درست رویہ نہیں ہے، یہ درست رویہ نہیں ہے۔ اسلام جب آپ کو اجازت دیتا ہو کسی چیز کی تو اس بات پہ اصرار کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ میری اپنی رائے ہے اور دیگر علماء کی اپنی رائے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اسلام اس پہ ایک مسلمان کو اس پہ نرمی کرتا ہے تو اس کو اس نرمی کو لینا چاہیے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو اللہ کی رخصتیں ہیں ان کو لیا کرو، اور یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے کہ جو رخصت ہے اس کو لینا بھی اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، یہ ایمان کی کمزوری نہیں ہے۔ ایک شخص سفر میں ہے، اسے کہا گیا کہ آپ قصر نماز پڑھ لیں، تھوڑی نماز پڑھ لیں، وہ کہے نہیں جی کوئی بات نہیں، میں تھکاوٹ کے باوجود پوری پڑھوں گا، تو وہ پوری پڑھ لے، لیکن قصر اس سے افضل ہے رخصت، چونکہ اسلام نے رخصت دی ہے تو وہ پوری پڑھنے سے قصر پڑھنا افضل ہے۔ اس لیے جو رخصت اسلام نے دی ہے
جو نرمی کا معاملہ کیا ہے اسے لینا چاہیے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، یہ حکم اسلام کے اوائل کا ہے کہ اگر آپ طاقت بھی رکھتے ہیں روزے کی اور پھر بھی نہیں رکھتے تو آپ اس کا فدیہ دے لیں، یہ آج کے لیے نہیں ہے۔ تو بہر صورت یہ آگے چونکہ وقت نہیں ہے اتنا، یہ پوری آیات ہیں، اور آگے جا کے اللہ تعالیٰ پھر یہ فرماتے ہیں، یہی جو بات میں نے آپ سے نرمی والی کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا، اللہ نہیں چاہتا کہ تم تنگ ہو، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کی جائے، اور یہ روزے کے معاملے میں بھی ہے اور دیگر عبادات میں بھی اللہ تعالیٰ آسانی چاہتے ہیں، تنگی ہرگز نہیں چاہتے۔ تو بہر صورت رمضان کا مہینہ آنے کو ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ ہمارے لیے شاید اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ان نعمتوں میں سے ہے جو کبھی کبھی انسان کو ملتی ہیں، اور جو وہ نعمت ہے آپ نے وہ حدیث مبارکہ سن رکھی ہوگی، بڑی حدیث ہے کہ وہ جو 2 صحابی فوت ہوئے، ایک سال پہلے فوت ہوئے، ایک سال بعد فوت ہوئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ نے فرمایا جو بعد میں فوت ہوا اس کا درجہ زیادہ ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو شہید ہوا ہے، جو پہلے اور جو بعد میں فوت ہونے والا ہے وہ تو اپنی طبی موت مرا ہے، اور جو 1 سال پہلے ہوا وہ اس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دی ہے، اور شہادت کا مرتبہ آپ جانتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ خون کا ایک قطرہ خون کا بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف پہلے کرتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بعد میں فوت ہوا، اے میرے صحابہ کیا 1 سال میں اس نے نمازیں نہیں پڑھی، اس نے عبادات نہیں کی، کیا اس کے زندگی میں رمضان ایک اور نہیں آ گیا تھا؟ یعنی کیا پہلے والے شہید کے مقابلے میں بعد میں فوت ہونے والے کی زندگی میں کیا رمضان کا مہینہ ایک اضافی طور پہ نہیں آیا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ اتنا فضیلت والا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، اتنی بڑی نیکی ہے، انسان سوچے کہ میں اور آپ نے کتنے گناہ کیے ہیں، ہم جب نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یاد آتے ہیں ہم نے کیے ہیں، اس میں شک نہیں ہے، فرق اتنا ہے بڑے ہیں کسی کے تھوڑے، کسی کے زیادہ ہیں، کسی کے کم ہیں، کسی کے بڑے ہیں، کسی کے چھوٹے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ جو شخص 2 چیزوں کے ساتھ اس رمضان کو گزار لے، ایک وہ روزہ رکھے تو ثواب کی نیت سے رکھے، اس کی نیت اور نہ ہو کوئی، ثواب کی نیت، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، مومن ہو اور ثواب کی نیت ہو، 2 چیزیں ہوں پیش نظر، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پچھلے سارے 1 سال کے نہیں، پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو کیا یہ نیکی کم ہے؟ اس میں کوئی شخص یہ کہے کہ میرا تو فلاں مسئلہ ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میرا فلاں مسئلہ ہے، جن کے مسائل ہیں انہیں قضا لینی چاہیے، اور جن کی بیماریاں مستقل ہیں ان کو فدیہ دے دینا چاہیے، لیکن اللہ جانتا ہے کس کی کیا بیماری ہے، اللہ جانتے ہیں کس کی کیا کیفیت ہے۔ کوئی شخص اپنے بھائیوں کو یہ بتانے کے لیے کہ بھائیوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، مجھے جی فلاں ڈاکٹر نے کہا ہے نہ رکھیں، مجھے فلاں ہے تو میں نہیں رکھتا، تو بھائیوں سے شرمندہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائیوں کو مطمئن کرنا آپ کے لیے کیوں ضروری ہے؟ آپ کو تو اس اللہ کو مطمئن کرنا ہے جس کا حکم ہے، یہ ان بندوں کا حکم نہیں ہے، انہیں مطمئن نہ کریے، انہیں نہ بتائیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اللہ آپ پر مطمئن ہو سکتے ہیں اور آپ واقعتاً اتنے بیمار ہیں تو چھوڑ دیجئے۔ ہمارے تو یہاں اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ میں چونکہ سگریٹ پیتا ہوں تو وہ چھوٹتا نہیں ہے، اس سے میں کیا کروں، میری مجبوری ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہر صورت یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ جو آپ کاروباری دوست ہیں، میں آپ سے یہ بات اگر کہوں کہ جس بھائی کا جو سیزن جب آتا ہے تو وہ کیا اس ایک سیزن میں کیا وہ 6 ماہ یا 1 سال کے پیسے نہیں کما لیتا؟ کیا وہ سیزن کے آنے کا انتظار نہیں کرتا؟ کیا وہ اس تلاش میں نہیں رہتا کہ کب سیزن آ جائے، اور اس کے لیے اپنی توانائیاں اور اپنی صلاحیتیں نہیں لگا دیتا؟ کیا اس کے لیے وہ صبح و شام ایک نہیں کر دیتا؟ کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ میرا سیزن ہے، اس میں کماتا ہوں تو میں پورا سال یا 6 ماہ تک اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں یہ سیزن ہے، اس میں عبادات کا سیزن ہے، اس میں نیکیاں کریں، اس میں روزے رکھیں، اس میں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اس میں اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، اس میں اپنے غریب بہن بھائیوں پہ نظر رکھیں، جو مستحق ہیں، جو ان دنوں میں پریشان ہیں، ان پر نظر رکھیں، ان پر خرچ کریں، اور یہ مہینے اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری زندگیوں میں یہ بار بار آتا رہے یہ مہینہ۔ لیکن ایسا ہے، یہ حقیقت ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگیوں میں یہ مہینہ نہیں آیا، پچھلا آیا تھا اب یہ مہینہ نہیں آ سکا،
وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ہمارے جیسے دوست تھے، صحت مند تھے، چلتے پھرتے تھے، ان کو بھی نہیں لگتا تھا کہ اگلے رمضان شاید ہماری زندگی میں نہیں آئے گا، لیکن وہ نہیں آیا۔ ہمیں آج اگر لگتا ہے کہ نہیں ہماری زندگیوں میں آتا رہے گا تو یہ غلط فہمی ہے۔ زندگی اتنی ناپائیدار ہے کہ ایک وائرس آپ کو موت کے منہ میں لے جاتا ہے، اور وہ 2 4 6 دن سے لے کے 14 دن کے اندر اندر آپ کو موت کے منہ میں دھکیل دیتا ہے۔ ایسی ناپائیدار زندگی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں، اور رمضان ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو گناہ ہوئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر معافیاں مانگ کر اللہ سے معافی لے لینی چاہیے۔ وقت چونکہ ختم ہو چکا، میں اختصار سے یہ بات ذکر کر دیتا ہوں۔ رمضان کے مسائل احادیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق، اور علماء یہ بات کہتے ہیں کہ یہ نیت مہینے میں اکٹھی بھی ہو سکتی ہے اور ہر روزے کی الگ بھی ہو سکتی ہے۔ آپ مہینے کے آغاز میں اگر یہ نیت کر لیتے ہیں کہ میں نے پورا مہینہ روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، تو یہ روز نیت کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اور بعض علماء کے ہاں روز نیت بھی کرنا چاہیے۔ تو بہر صورت نیت آپ روزہ رکھنے سے پہلے سحری سے پہلے آپ نیت کرتے ہیں، یا فجر کی اذان سے پہلے، اور یہ نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی اگر آپ نے ارادہ کر لیا تو یہی نیت ہے۔ اور جن علماء کے ہاں یہ نیت پورا مہینے کی ہو سکتی ہے، وہ کہتے ہیں دوبارہ نیت تب آپ کریں گے اگر آپ روزے رکھتے رہے اور پھر آپ بیمار ہو گئے، اللہ نہ کرے، روزے چھوڑ دیے، یا آپ سفر میں نکلے تو آپ نے روزے چھوڑ دیے، تو دوبارہ پھر جب آپ سفر سے واپس آنے پر یا صحت یابی کے بعد روزے رکھیں گے تو بقیہ روزوں کی پھر آپ ایک دفعہ نیت کر لیں۔ باقی یہ ہے کہ وہ کھانا پینا، یعنی وہ تمام امور جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں موجود ہے کہ وہ چھوڑ دینے چاہیے، ان کو چھوڑنا، ان میں سے جان بوجھ کے کھانا پینا نہیں چاہیے، اس سے احادیث میں منع کیا گیا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کیا کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی شخص وہ بیوی سے تعلق تو قائم نہیں کرتا لیکن منی کا اخراج کر دیتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، احتلام کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی ایک شخص سویا ہوا ہے اور اس کے منی کا اخراج ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ اس سے ٹوٹتا ہے جب کوئی شخص جان بوجھ کر یہ اخراج کرے۔ اسی طرح حیض اور نفاس کی صورت میں بہنوں نے اگر روزہ رکھا ہو تو وہ روزہ حیض کے خون کے آنے پر یا نفاس کے خون کے آنے پر بھی روزہ باقی نہیں رہتا۔ کوئی شخص اس لیے انجیکشن لگواتا ہے کہ اس کو ذرا اس کے جسم کو طاقت مل جائے، تو یہ علماء کہ ہاں یہ بات درست نہیں ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی طاقت کا انجیکشن نہیں لگوانا چاہیے، باقی انجیکشن لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح وہ تمام امور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اس میں بعض لوگوں کو غلط فہمیاں بھی ہیں، میں ان کا ذکر بھی کر دیتا ہوں۔ نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی اگر کوئی شخص نہاتا ہے یا گرمی میں کوئی چادر لے کے پانی کی بھیگی ہوئی چادر اوپر لے لیتا ہے تو اس سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سرما لگایا جا سکتا ہے، اور اسی طرح خوشبو لگائی جا سکتی ہے۔ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اپنی بیوی سے بوس و کنار کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے اجازت دی ہے بوس و کنار کی بھی جو طاقت رکھتے ہوں کہ وہ آگے نہیں بڑھیں گے، یعنی وہ تعلق قائم نہ کر بیٹھیں، تو وہ اگر وہ بوس و کنار کر لیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر ذرات چلے جائیں، حلق سے نیچے اتر جائیں، یا حشرات، آپ بائک پہ جا رہے ہیں، کوئی چیز آپ کے نیچے حلق سے اتر گئی، حشرات یا تھوک نگلنے سے روزہ اس سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ کوئی شخص رات کو حالت جنابت میں تھا، یعنی پاکیزگی کی حالت میں نہیں تھا، جب صبح اٹھا تو اس سے بھی روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نماز اذان بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ سحری کر سکتے ہیں حالت جنابت میں ہی، اور سحری کرنے کے بعد نماز سے پہلے آپ نہا لیں، غسل کر لیں، اور پھر آپ نماز ادا کر لیں۔ اسی طرح کوئی شخص اگر کھانا بھول کے کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی شخص کو زخم لگ جاتا ہے اور کسی وجہ سے خون اگر آ جاتا ہے تو خون نکلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور یہ چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحب یعنی اچھا عمل کہا ہے، تو اس میں سے ایک یہ ہے کہ سحری کرنا یہ ایک اچھا عمل ہے، برکت کا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، سحری کرنے میں برکت ہے۔ یعنی یہ نہ کریں کہ مجھے چونکہ بھوک نہیں ہے تو میں ایسے ہی روزہ پورا کر لوں گا، نہیں، سحری کرنی چاہیے، بھلے آپ چند نوالے لے لیں
تو سحری کرنا یہ ایک افضل عمل ہے۔ اسی طرح سحری میں تاخیر کرنا افضل عمل ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم تاخیر کرتے تھے۔ دوسرے صحابی نے پوچھا کتنی؟ فرمایا کہ ایک نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہمارے ساتھ سحری کی نماز پڑھی تو بڑی ہم نے مؤخر کر دی۔ دوسرے صحابی کہتے ہیں کتنی مؤخر کی؟ تو وہ کہنے لگے اتنی کہ گویا کہ ہماری سحری اور اذان کے درمیان میں 50 آیات کے پڑھنے کا وقت تھا، یعنی جتنی دیر میں انسان 50 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے تو اتنا ہی وقت تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو سحری جو کرنی ہے وہ اذان کے قریب تر کرنی ہے۔ 1-1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے پہلے کھا کے دوبارہ سے سو جانا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افطاری میں جلدی کرنی چاہیے، یعنی اذان اگر ہو گئی یا غروب آفتاب، اصل میں افطاری کا وقت غروب آفتاب ہے، اگر وہ ہو گیا تو پھر آپ کو جان بوجھ کے کہ چلے میں کوئی بات نہیں، مجھ میں بڑی طاقت ہے، میں کوئی نہیں آدھے گھنٹے بعد کر لیتا ہوں، تو نہیں، فوری کرنی چاہیے۔ یہ ایک اچھا عمل ہے اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، کہ لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ خیر پر رہیں گے، بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ وہ افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اسی طرح سنت عمل یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کھجور کے ساتھ، تر کھجور کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افطاری کیا کرتے تھے۔ تر نہ ملتی تو پھر آپ خشک کھجور کے ساتھ کرتے، اور اگر خشک نہ ملتی تو پھر آپ پانی کے گھونٹ سے افطاری کیا کرتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی ہے وہ ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ اللہم لک صمت، جو ہم عام طور پہ ہمارے مساجد میں جو کہی جاتی ہے، یہ جس حدیث میں یہ دعا ہے وہ حدیث اپنی سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے، ضعیف ہے۔ جو صحیح سند کے ساتھ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہی ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ تو یہ روزے کے عمومی اور چیدہ جو مسائل عام طور پہ درپیش ہوتے ہیں وہ ہیں۔ اگر کسی صاحب کا کوئی اور مسئلہ ہو تو وہ جمعے کے بعد مجھ سے پوچھ سکتا ہے، چونکہ وقت مکمل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس رمضان کے باوجود اس کے کہ یہ رمضان اس وبا کی صورت میں آیا ہے، یعنی وبا کی کیفیت کے اندر آیا ہے، تو اے اللہ اس کے باوجود اس کی برکات سے ہمیں محروم نہ کرنا۔ جو دوست گھروں میں نماز پڑھیں یا تراویح گھروں میں پڑھیں، وہ بھی آپ اگر مسجد میں تشریف لاتے تھے تو یہاں ایک پارہ اگر قرآن سنتے تھے روز کا تو آپ گھر میں ایک پارہ تلاوت کر لیں، یا کسی بچے کو کوئی حافظ ہے تو اس کو گھر میں آپ کھڑا کر لیں اور پیچھے گھر کے افراد جو ہے وہ پڑھیں یا خود تلاوت کریں، تاکہ جو ہم عام روٹین کے رمضان میں جو ہماری عبادات تھیں وہ گھر میں بھی متاثر نہ ہوں۔ ہم انشاءاللہ تعالی یہاں بھی تراویح ہوں گی، لیکن وہ حکومتی ہدایات کے مطابق ہوں گی، وہ جتنے میئرز حکومت نے لیے ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی صحت اسلام کے نزدیک بھی اتنی ہی اہم ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز اسلام نہیں کرتا کہ انسان کی صحت کو اور اس کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالتا، تو اس لیے ہم بھی نہیں ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی، اور وہ تمام جو ہدایات ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے تراویح کی جو ہے وہ ہم یہاں کریں گے۔ لیکن گزارش ہماری یہ ہے کہ وہ تمام دوست جن کی عمریں زیادہ ہیں، 40+ ہیں یا 50+ ہیں، وہ ہم نے ایک اشتہار بنایا ہے، وہ گروپ میں بھی بھیج دیا گیا ہے، باہر بھی ہم ہدایات لگا رہے ہیں، اور چھوٹے بچے وہ مسجد میں نہ آئیں۔ حکومتی ہدایات یہی ہیں، چونکہ ان کی قوت مدافعت کم ہے، اس وائرس سے لڑنے کے لیے نوجوانوں کی زیادہ ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے تو وہ لوگ نہ آئیں۔ خواتین کے لیے اس دفعہ ہمارا انتظام نہیں ہے، چونکہ خواتین نیچے یہاں پڑھتی تھیں، تو اب ہم نے مردوں کے لیے یہاں انتظام کر دیا ہے، تو بہر صورت یہاں تراویح کا انتظام ہوگا، لیکن ان ہدایات کے مطابق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم مسجد میں ہوں تو، ہم اپنے گھر میں ہوں تو اس رمضان کی برکات کو سمیٹ سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔